ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے۔ بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ہمارے سلسلے میں ہم آپ کی فون کال شامل کرتے ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، آپ کی بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں اور دیگر مسائل و اعلام کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے سلسلے میں استخارے بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر کاروبار تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی نیک اور جائز کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو بھی آپ کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کیا جائے گا۔ استخارے کے لیے چند مدنی پھول ذہن میں رکھیے، اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، اور یہ ضرور بتا دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ ان جملوں کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس مسئلے کا استخارہ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے روزمرہ کے معاملات میں آپ کے ساتھ کوئی غیر معمولی قسم کے واقعات پیش آ رہے ہوں، کاروبار چلتے چلتے یکبارگی ایک دم بند ہو گیا ہو، گھر میں غیر معمولی قسم کے واقعات ہو رہے ہوں، آپ کے اپنے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو طرح طرح کے خدشات ہوں اور فکریں دامنگیر ہو جائیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اثرات، کوئی عملیات، کوئی جادو وغیرہ کے معاملات ہو چکے ہوں، تو بھی آپ اس حوالے سے استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی کال نہیں مل پاتی تو آپ ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس کا جو لینڈ لائن نمبر ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس پر آپ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا لیجئے، 02134858711۔ اس مدنی چینل کے نمبر اور جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر آپ کو بتایا 02134858711، ان دونوں نمبرز پر اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں بلکہ گھر کے اسلامی بھائی وغیرہ کال کریں اور استخارہ کروائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ استخارہ کروانا چاہیں تو ہمارے جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatیسلامی.net، اس کے ہوم پیج پر ہی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے عنوان سے ایک سروس موجود ہے۔ اس سروس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مزید چند آپشنز آ جائیں گے، اس میں آپ کو استخارہ وایا ای میل کی بھی ایک سروس آپ کو نظر آ جائے گی۔ آپ اس کو کلک کیجئے، آپ کے سامنے فارم کھل کر آ جائے گا، اس فارم پر اپنا نام، والدہ کا نام یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھ کر آپ سبمٹ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کیا جائے گا، آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ آپ کو انشاءاللہ عز و جل اوراد و وظائف بھی آپ کو بھیج دیے جائیں گے، میل کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس سروس پر ہماری مزید آپشنز بھی ہیں۔ اگر آپ امیر اہل سنت کے تعویذات عطاریہ گھر بیٹھے منگوانا چاہ رہے ہوں تو اس کا تعویذات حاصل کرنے کا بھی اس کے اندر آپشن ہے۔ اگر آپ کو کارڈ کروانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کارڈ کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہر مسئلے، ہر پریشانی کے حل کے لیے آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں امیر اہل سنت کے ذریعے
قادری عطاری بننا چاہیں تو اس پر بیکم آ مرید کی بھی ایک سروس موجود ہے، اسے آپ کلک کیجئے. نہ صرف خود بلکہ جو آپ کے اہل خانہ ان سب کے نام آپ اس پر کمپوز کر کے بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل انہیں مرید بھی کر لیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والدہ کا نام مہر خاتون، روزگار میں ترقی نہیں ہو رہے. مزید کال چلائیے. محمد اظہر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. والدہ کا نام عطا الہی ہے. میں نے استخارہ کروانا ہے، کاروبار میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. جی عطا الہی بھائی، ابھی استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. محمد تنویر تاریخ الوال سے عرض کر رہا ہوں. ہر مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ریڑھ کی ہڈی کو مجھے درد بہت رہتی ہے. جی تنویر بھائی، اللہ تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے. روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. دکھڑ منڈی تو بولنا پیا. میری بیوی دے پیر نوں زخم ہے، تقریباً 15-16 سال ہو گئے، صحیح نہیں ہوندا پیا. جی ابھی عرض کرتے ہیں آپ کو اس کا روحانی علاج. ایک کال مزید چلا دیجیے. آپ کا نام توفیق احمد، ان کی والدہ کا نام زبادہ پروین. کام نہیں چل رہا. کام نہیں چل رہا، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اظہر بھائی، آپ نے اپنی کاروباری رکاوٹوں کا مسئلہ بیان فرمایا. آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج اس کا عرض کرتے ہیں، اور اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے. جن سائیں بھائی نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ کو روحانی علاج پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی کال ہے، سائیں بھائی فرما رہے ہیں روزگار میں ترقی ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج. اللہ عز و جل ان کی روزگار کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور فرمائے. آمین. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، جی جی اس میں آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا وہابو جی. یا وہابو یا وہابو. 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی. مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ یا وہابو 300 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل روزگار میں برکت بھی ہوگی اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جی. دوسرے سائیں بھائی تنویر بھائی فرما رہے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں ان کو تکلیف کی شکایت ہے، اس کا روحانی علاج. اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل جسم میں کہیں بھی درد ہے اس کی برکت سے جاتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا، ایسا کوئی عمل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کر دیا جائے. یہ سفر کی ضرورت تو پڑتی ہے سب کو. بائک سے جیسے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بس کے ذریعے، بائک کے ذریعے، کار کے ذریعے سائیں بھائی سفر کرتے ہی رہتے ہیں. وہ کیا دعا پڑھ لیں سواری پر سوار ہونے کے بعد جس کی برکت سے وہ اور ان کی سواری حادثات سے محفوظ رہے؟ تو یہ ہے سفر کی دعا. جی جی. اگر یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. کہاں یاد کرائی جاتی ہیں؟ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے، اگر یہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کریں تو سفر کے دوران بھی الحمدللہ مدنی قافلے کے اندر تربیت ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کی، اور دعائیں وغیرہ اس میں کھانے کی دعائیں ہیں، سفر کی دعائیں ہیں، دیگر اور بھی دعائیں جو ہیں سنتیں آداب سکھائے جاتے ہیں. جی جی. تو انشاءاللہ اگر یہ دعوت اسلامی کے ساتھ قریب ہو جائیں گے، قربت حاصل کر لیں گے اور اجتماعات میں شرکت کریں گے اور قافلوں میں سفر کریں گے تو یہ دعائیں انہیں یاد ہو جائیں گی. تو آپ نے کہا سفر میں آسانی ہو جائے، سفر محفوظ رہے، حادثات سے محفوظ رہیں، پریشانیوں سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. سبحان تو یہ دعا جو ہے جب پڑھ کر سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سفر میں حادثات سے، پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات ملے. ماشاءاللہ. تو سفر کی دعا بھی پڑھ لیا کریں جب بھی سفر کریں، اور اس کا جو بہترین حل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آپ شرکت فرمایا کریں. اور ہفتہ اور اجتماع جو ہوتا ہے اس میں بیان، ذکر، دعا اور عشاء کی نماز کے بعد مدنی حلقے بھی لگائے جاتے ہیں. ان حلقوں کے اندر الحمدللہ عز و جل یہ دعائیں یاد کرنے کا، مدنی قافلوں میں سفر کے دوران یہ دعائیں یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے الحمدللہ عز و جل. اچھا، ایک اسلام بھائی فرما رہے ہیں ان کی زوجہ کو پاؤں میں زخم کی شکایت ہو گئی ہے، تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ اگر پاؤں میں زخم، جیسے کہیں پہ بھی جسم میں زخم ہو گیا ہو تو اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یہ 9 بار پڑھ کر زخم پر دم کریں جی. تو انشاءاللہ عز و جل
ہر قسم کے زخم سے بھی، درد سے بھی اور مرض سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں. ماشاءاللہ. آخر میں ایک توقیر احمد بھائی اپنا مسئلہ بیان فرما رہے تھے، تو ان کا کیا روحانی علاج ہے ان کے مسئلے؟ انہوں نے کہا کہ کام نہیں چل رہا ہے، غالباً تو کام چلنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، جی جی اس میں آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ جی جی لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، جی. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی. یہ آپ رسالہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، چڑیا اور اندھا سانپ، مدنی چینل کی اسکرین پر، تو آپ یہ چڑیا اور اندھا سانپ کا رسالہ یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل فرما لیجیے ہدیتاً، اور ہو سکے تو زیادہ تعداد میں خرید کر لنگر رسائل کا سلسلہ بھی کیجیے، اس کی بھی خوب برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. اور باری شریف کا مہینہ ہے، ماہ میلاد ہے، تو اس کی نسبت سے 1200 رسالے لے لیجئے، 1200 روپے کے رسالے لے لیجئے، 112 رسالے لے لیجئے، ورنہ کم از کم 12 رسالے. اس کا ہدیہ زیادہ نہیں ہوتا، پاکٹ سائز غالباً 8 روپے ہدیہ ہے، اور جو ریگولر سائز کا جو رسالہ ہے جو اس کا غالباً 12 روپے ہدیہ ہے. تو غالباً 30 صفحات پر مشتمل، 32 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ہے. اور بالخصوص وہ پریشان حال جو روزگار کے حوالے سے پریشان رہتے ہوں، بار قرض تلے دبے ہوئے ہوں، اور اس حوالے سے بڑے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ پریشان ہے، اور ان کو جب یہ رسالہ پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل ان کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ ہمارے ساتھ جو مسائل آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں اور مشکلات آ رہی ہیں، یہ جو ہے تو انشاءاللہ عز و جل آخرت میں ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں. تو محترم میٹھے میٹھے صاحب، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک ایمان افروز جو ہے تو روایت یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان اس سے تازہ ہو جائے گا. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار فقراء صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا قاصد یعنی نمائندہ بھیجا، جس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، میں فقراء یعنی غریبوں کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بھی مرحبا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو. تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. قاصد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فقراء یعنی غریبوں نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار حضرات جنت کے درجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں اور ہمیں اس کی استطاعت نہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں اور ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے فقراء کو پیغام دو کہ ان میں سے جو اپنی غربت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اسے 3 ایسی باتیں ملیں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں. نمبر 1، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی بلند محلات ہیں جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں. ان میں صرف فقر یعنی غربت اختیار کرنے والے نبی، شہید فقیر اور فقیر مؤمن داخل ہوں گے. نمبر 2، فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن کی مقدار یعنی 500 سال پہلے داخل جنت ہوں گے. نمبر 3، مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو فقیر کے برابر ثواب مالدار نہیں پا سکتا، اگرچہ 10,000 درم ساتھ میں صدقہ کریں. دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے. قاصد نے واپس جا کر فقراء یعنی غریبوں کو یہی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنایا تو انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ 2 سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. تو غریبوں جھوم جاؤ، کیسی ایمان افروز روایت، ایسی ایمان افروز جو ہے تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا، تو یہ رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، یہ تو آپ کو ایک ہی روایت سنائی، امید ہے جو ہے تو مزے کوئی مزہ آ گیا ہوگا۔ تو یہ رسالہ زیادہ تعداد میں خرید فرمائیے، اسے تقسیم بھی فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب خوب برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اچھا، اظہر بھائی کا استخارہ ہو گیا ہوگا، تو کیا استخارے میں جواب موصول ہوا؟ جی اظہر بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملات نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ ہر نماز کے بعد 80 بار یا حکم یا حکم یا حکم 80 بار پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ اظہر بھائی، آپ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں بھی سفر کیجئے، وہاں جا کر اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں، اپنے مشکلات کے حل ہونے کی دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں کیا گیا آپ کا یہ سفر رائے گا نہیں جائے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ جی، مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضور، میں نے اپنی والدہ کے لیے طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹر سے علاج کرایا ہے، پھر بھی ان کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، ان کا استخارہ وغیرہ کر کے بتا دیں۔ ان کا نام مہرالنساء ہے، امی کا نام کنیز فاطمہ ہے۔ جی دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا بیٹا ہے عادل محمود بٹ، اس کی والدہ کا نام ہے روبینہ بی بی، تو وہ دبئی جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ ہمیں مزید بتا دیں کہ کیا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جی دیکھ لیتے ہیں ان کا دبئی جانا بہتر ہے یا نہیں، مزید کال چلائیے۔ میں بورے والوں سے محمد نعیم عرض کر رہا ہوں، میری نا کریانے کی دکان ہے، مجھے تھوڑی سی پریشانی سی آ رہی ہے، کاروبار بھی ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں چل رہا۔ کاروباری پریشانی کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں نعیم بھائی، مزید کال چلائیے۔ میرا نام کامران حسین ہے اور میری والدہ کا نام منیر بانو ہے۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، اور یہ بتانا تھا کہ میرے پاس پریشانی بہت ہے، میرا کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، پریشانیاں بہت آ رہی ہیں، جو کمائیں پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کو ایسا روحانی علاج بھی عرض کر دیتے ہیں، وہ پڑھ کر آپ اپنے جو ہے تو مال و اسباب پر دم کر دیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا اتوار والے دن ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائک سے مین روڈ پر، تو میری ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج پوچھنا تھا۔ ٹانگ کی ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج آپ کو ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال کی۔ میرا نام ہے عمران احمد، والدہ کا نام ہے رابعہ خان۔ بس جاب کا مسئلہ ہے، کہیں ہوتا بھی ہر جگہ دیکھ کے آتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹک ہی جاتا ہے۔ ملازمت نہیں مل رہی، جاب نہیں مل پا رہے، ابھی اس کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا بھتیجا ہے اور اس کی ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے، اس کا استخارہ بھی کر کے بتائیں اور اس کا روحانی علاج بھی بتائیں۔ کہ والدہ کا نام حمیرہ پروین ہے۔ بھتیجے کا نام آپ نے نہیں بتایا، تو اس کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں۔ حسنین نام بتائیں۔ جی، جن جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگا، آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیں، یہ نعیم بھائی، یہ فرما رہے کریانے کی دکان ہے، تو کاروبار صحیح نہیں چل رہا۔ اللہ عز و جل ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، یہ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت بھی ہوگی، کاروبار بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص بعد نماز جمعہ پاک و صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور شیطان کے شر سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ اپنے پاس لکھ کر جمعہ کے روز پاک صاف ہو کر یہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ کہاں سے آپ نے بیان فرمایا؟ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 26 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کامران حسین بھائی، ان کا استخارہ کرنا ہے۔ ایک حسین بھائی فرمائے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کی ٹانگ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے گھریلو علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی
پیاری کتاب ہے. تو اس میں آپ نے ہڈی جوڑنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. 3 دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ کر بار بار ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی. یعنی وقتاً فوقتاً جب بھی یاد آئے یہ صلی اللہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یہ پڑھ کر یہ ٹوٹی ہڈی پہ دم کر دیں. جی دم دفعہ کرتے پڑھنا ہے یہ جی ہاں 3 روز تک یہ مسلسل اس طرح کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جو ہے وہ جڑ جائے گی. اور یہ پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 آخری جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ توبہ کی 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی آخری آیت مبارکہ ہے. یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنی جو ہڈی فریکچر ہو گئی ہے اس پر دم کیجئے بار بار وقتاً فوقتاً. جتنا زیادہ دم کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی انشاءاللہ آپ کی ریکوری کی طرف بڑھیں گے. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں ان کو جاب نہیں مل رہی، ملازمت نہیں مل پا رہی. اللہ عز و جل انہیں حلال و آسان روزگار عطا فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ اپنے آسان اور جائز ملازمت ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. ماشاءاللہ. جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا آپ اپنے اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے. اسلامی بھائی اپنی والدہ مہرالنساء کے حوالے سے فرما رہے ہیں بیمار رہتی ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ علاج کر تو رہے ہیں لیکن کوئی طبیعت بہتری طرف آ نہیں پا رہی. جی ان کے والدہ کا استخارہ کیا گیا ہے. ان کے والدہ کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. تو ان کے والدہ کو چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یا معید یا معید یا معید اس کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد سے شفا یاب ہو جائیں گے. اچھا یہ عادل محمود دبئی جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا اشارہ ملا استخارے میں؟ جی عادل بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ ان کا دبئی جانا ان کے حق میں بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی ہیں جی کامران بھائی یہ فرما رہے ہیں پریشانیاں رہتی ہیں اور پورا نہیں ہوتا ان کو، یعنی برکت نہیں ہو پاتی ان کے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرمائے. کامران بھائی کا استخارہ کیا ہے تو اس میں وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر ہے کہ جو کوئی یا باسطو یا باسطو یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک اور یہ آپ کے لیے بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ عمل ہے، سب کر سکتے ہیں اور بہت ہی مبارک اور بابرکت عمل ہے. تو تعداد ہوتی ہے جن کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کا راشن پورا نہیں ہو پاتا، آٹا جو ہے تو آتا ہے وہ 20 کلو آتا ہے، اس کو مہینہ بھر چلنا چاہیے لیکن 5 دن میں ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح گھر کے دیگر جو ساز و سامان ہے اس کے حوالے سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے اور الحمدللہ مسلمان کے بچے کو یہ سورت یاد ہوتی ہے. سورہ کوثر یہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنا جو گھر کا ساز و سامان ہے اس پر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی جو ہے تو یہ فرما رہے ہیں بھتیجے کی طبیعت ان کی خراب ہے، حسنین بن عمیرہ، تو ان کا کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ جی ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ ان کے اوپر دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جن اسلامی بھائیوں نے استخارہ کروایا یہ بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شفا من جانب اللہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مزید کال چلا دی. میرا نام شیر محمد ہے جی. میں میری طبیعت خراب رہتی ہے تو میرا استخارہ ہی کرو تو میں کو وظیفہ ہی دسو.
شیر محمد بھائی طبیعت خراب، استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. محمد سیف اللہ طارق صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں. کم بیش میری میرج کو 4 سال ہو گئے ہیں اور کوئی اولاد نرینہ کا سلسلہ نہیں ہے. محمد سیف اللہ، والدہ کا نام ہے بشرا بی بی. اللہ رب العزت آپ کو بخیر و عافیت صاحب اولاد فرمائے. سیف اللہ بھائی ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. جناب میرا نام محمد سعد ہے اور میری والدہ کا نام ہے شاہدہ. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں کافی ٹائم سے تھوڑا پریشان ہوں کاروباری حساب سے. بہت سارے کام کرتا ہوں، کسی بھی کام میں جو ہے نا مجھے کامیابی نہیں ملتی. جی سعد بھائی استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا روحانی علاج. مزید کال چلائیے. والدہ کا نام ہے کوثر پروین اور ان کی والدہ کا نام ہے نگینہ بی بی. میری والدہ کا سارا جسم میں درد رہتا ہے، کبھی درد، کبھی کون سی بیماری، کبھی کون سی بیماری، سمجھ نہیں آتی. اچھا جی، ان کا بھی استخارہ کر کے ابھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد اختر ہے، والدہ کا نام رفیق ہے اور میں اپنی نوکری کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں کوئی رپلائی نہیں آتا ہے. چیک کیجیے اگر استخارے میں ہے یا روحانی علاج ہے، کیا مسئلہ ہے. نوکری نہیں مل پا رہی، ابھی دیکھ لیتے ہیں اختر بھائی، استخارہ کر لیتے ہیں اس کا. مزید کال چلائیے. میرا نام مریم بی بی ہے اور مجھے عجیب سی پریشانیوں میں جو ہے نا مبتلا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، کوئی اور ہو جاتا ہے. ابھی عرض کرتے ہیں آپ کو اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل. آپ کی عجیب پریشانیوں کا ایک عجیب الاثر آپ کو وظیفہ انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. بہت ہی بابرکت اور بہت ہی زبردست یہ عمل ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کریں گے تو آپ کو اس کا وہ اثر ظاہر ہوگا. مینڈک سوار بچھو میں غالباً وہ عمل موجود ہے آخری اس میں. بہت زبردست ایک روحانی علاج ہے مینڈک سوار بچھو کے اندر، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو جن کی پریشانیاں ان کے سامنے اللہ عز و جل ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو تو انشاءاللہ عز و جل استغفار کی یہ برکت ہے کہ تمام پریشانیوں سے، تنگیوں سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. یہ استغفار جس کی کثرت فرمائیے، استغفار کس قدر باعث برکت اور کس قدر باعث نعمت ہے اس کا اندازہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بخوبی آپ کو ہو جائے گا کہ کس قدر اس استغفار کی جو ہے تو یہ برکتیں ہیں، کس قدر اس کی فضیلتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ اس کے صفحہ نمبر 139 پیج نمبر 139 پر آپ یہ استغفار کے مختلف فضائل وغیرہ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال، پے کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. تو یہ استغفار جو ہے اس کے مختلف صیغے ہوتے ہیں. استغفر اللہ بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وغیرہ مختلف قسم کے استغفار کے صیغے، تو انہیں آپ اختیار کیجئے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کی جوابات کی طرف، سنتے ہیں کہ استخارے میں آپ کے لیے کیا جواب آیا. سب سے پہلے شیر محمد بھائی فرما رہے ہیں ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس کا کیا استخارے میں جواب موصول ہوا؟ جی ان کے استخارے کیا گیا. استخارے میں ان کے ساتھ تو بیماری کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. تو شیر محمد بھائی کو چاہیے کہ یہ روزانہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں.
انشاءاللہ عز و جل جلد شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیں سیف اللہ بھائی، جی کم و بیش 4 سال شادی کو ہو گئے، ان کے پاس اولاد کا سلسلہ نہیں، اس کا کیا استخارے میں جواب آیا، کیا روحانی علاج کا تجویز فرمائیں گے؟ جی ان کا استخارہ کیا گیا تھا، استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ مینڈک زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کس رسالے میں وظیفہ موجود ہے؟ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، صفحہ نمبر 22 پر یہ وظیفہ۔ مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ حاصل فرمائیے اور اس کا جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس پر عمل کیجیے۔ اچھا، سعد بھائی فرما رہے ہیں کافی عرصے سے کاروباری پریشانی کا سامنا ہے، کیا استخارے میں اشارہ موصول ہوا؟ جی سعد بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بھی وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ بعد نماز عشاء قبلہ رخ با وضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیں کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، اور اپنے معاملات کے اپنے رزق کے حوالے سے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل خوب برکت ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ ایسے علاقوں میں، ہمارے باب المدینہ میں تو خیر اندازہ شہر کا انہوں نے تذکرہ نہیں فرما، ہمارے یہاں تو ابھی سردیاں نہیں آئی، لیکن سنا ہے کہ دیگر شہروں میں، پنجاب میں اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا وغیرہ سب جگہ سردیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو ایسی سردی کے عالم میں کھلے سر آسمان کے نیچے کھڑے ہو جانا شاید، ہمارے یہاں تو اے سی چل رہے ہیں ابھی تک الحمدللہ، وہاں ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈ وغیرہ کا معاملات ہو گئے ہوں، تو کوئی ایسا روحانی علاج بھی ہو کہ جو وہ اس سردی کے موسم میں بھی بآسانی پڑھ سکیں۔ جی اسی حوالے سے ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 25 پر ہے کہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والا انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک عیسائی بہن کے حوالے سے پوچھا ہے کوثر پروین، ان کے جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے، اس کا کیا استخارے میں اشارہ موصول ہوا؟ ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ آیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کا ورد کرتی رہیں تو انشاءاللہ عز و جل جسم میں جو درد وغیرہ ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اختر بھائی فرما رہے ہیں اپنا مسئلہ انہوں نے بیان فرمایا، تو ان کا کیا اشارہ آیا؟ جی ان کے ساتھ استخارہ ان کا کیا ہے، ان کے ساتھ بھی وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہے۔ اس حوالے سے وظیفہ پیش خدمت ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے اور اسے اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ عز و جل جلد ان کو روزگار وغیرہ اور مال و دولت خوب برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں کسائی بھائی کی کال تھی جنہوں نے فرمایا عجیب پریشانیوں کا معاملات ہیں، عجیب پریشانیوں کا سامنا ہے، تو آپ کی عجیب پریشانیوں، عجیب مسائل کے حل کے لیے ایک عجیب الاثر عمل وظیفہ آپ کے لیے اور مدن چینل کے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے۔ جی طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 27 پر آپ نے مختلف بیماریوں اور پریشانیوں کا روحانی علاج یہ تحریر فرمایا ہے کہ جسمانی، نفسیاتی مختلف بیماریوں، ٹینشن، ڈپریشن، اثرات، جادو، نظر بد اور بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل ہے۔ تمام عمل گھر والے اگر یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل گھریلو ناچاکیوں اور پریشانیوں سے نجات ملے گی، گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ کتنی اس میں ماشاءاللہ برکتیں ہیں۔ اور عمل کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 صورتیں اس طرح پڑھیے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، یہ 3 صورتیں پہلی رکعت میں پڑھنی ہیں۔ سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ اللہب، 3 صورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ 3 صورتیں پہلی رکعت میں پڑھنی ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے۔ ہر سورت کی ابتدا میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، مدت علاج تا حصول شفا. کبھی کبھی یہ صورتیں ترک کر کے کوئی اور صورت پڑھ لیجئے. یعنی اس کو بالکل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 548 پر مسئلہ نمبر 30 پر ہے. صورتوں کا معین فکس کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے مکروہ تنزیہی ہے، مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت ہمیشگی نہ کرے کہ کوئی واجب گمان نہ کر لے. تو یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ صورتیں چینج بھی کر لے. تو یہ ان صورتوں کو اگر ان ترتیب سے پڑھیں، میں دوبارہ عرض کر دوں کہ فجر کی 2 سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں اول میں، ظہر مغرب اور عشاء کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں، تو ان میں ان 2 رکعتوں میں یہ اس ترتیب سے یہ آخری جو 6 صورتیں یہ پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں 3 صورتیں، پھر دوسری رکعت میں وہ 3 آخری صورتیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ نے یہ عمل ملاحظہ فرمایا، سماعت فرمایا، امید ہے نوٹ بھی کر لیا ہوگا. اگر ذہن میں نہ رہا ہو تو آپ یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مینڈک سوار بچھو یہ حاصل فرما لیجئے، اور اس کا بالکل آخری جو وظیفہ ہے، لاسٹ 27 وظیفہ نمبر 27، اس پر آپ صفحہ نمبر 27 ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 27 مختلف زبانوں میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور گجراتی میں بھی، غالباً سندھی میں بھی ہے، اور اس طرح مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ موجود ہے. اور جن علاقوں کے جاننے والے جو زبان جانتے ہوں اسی کے مطابق آپ یہ حاصل فرما لیجئے، اور اس کو تقسیم بھی فرمائیے، لنگر رسائل کا سلسلہ بھی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی دنیا جہاں میں اور آخرت میں بھی آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارے کا وقت اب جو ہے تو ختم کی طرف. آئیے اذان مغرب تک مزید آپ کے سوالات ہم سن لیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. بھائی جان طبیعت جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، تو طاہر فروغ نام ہے میرا. رات کو نیند ٹھیک طرح نہیں آتی، اس کے علاوہ جو ہے نا سارے میرا وزنی سا رہتا ہے. جی ابھی آپ کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، آپ کو نیند لانے کا بھی روحانی علاج، طبیعت ٹھیک ہو جائے اس کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. محمد یاسر نام ہے اور والدہ کا نام ہے شمیم بی بی. ان کا استخارہ کر دیں تو پریشانیاں وغیرہ معاملات ہیں. جی ابھی عرض کرتے ہیں، ان کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. سر محمد عامر نام ہے میرا، مدینہ بی بی کا. سر میں اولاد کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ 3 سال ہو گئے شادی کو، تو اولاد کے بارے میں معلوم کرنا ہے، کوئی بندش وغیرہ یا کچھ ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں عامر بھائی. اچھا یہ سب سے پہلی جو کال ہے ہمارے سائیں بھائی ہیں، فرما رہے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کو نیند بھی نہیں آتی، طبیعت ٹھیک ہو جائے نیند بھی پرسکون آ جائے، ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 26 پر آپ نے نیند آنے کے روحانی علاج تحریر فرمائے. اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ جو آپ کا نیند کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. مزید آپ نے کہا کہ میں بیمار رہتا ہوں، تو آپ روزانہ 111 بار یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر 111 بار یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا اسلام بھائیوں نے استخارے کروائے، ناصر بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا ہے، کیا استخارے میں اشارہ آیا ان کے ساتھ؟ استخارے کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش کا معاملات نہیں ہے. تو اس حوالے سے بہت ہی پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 22 پر ہے کہ جو کوئی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام مشکلات پریشانیاں مرادیں پوری ہوں گی ماشاءاللہ. عامر بھائی فرما رہے 3 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟
جی ان کا استخارہ کیا عامر بھائی کا، تو ان کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کوئی جادو بندش وغیرہ کا. تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی کہ صفحہ نمبر 22 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی یا اولو 41 بار روزانہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اس وظیفے کی جو مدت ہے وہ 40 دن تک ہے. یہ 40 دن تک عمل کرے انشاءاللہ بہتری ہو جائے. ٹھیک. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل کل بھی عصر اور مغرب کے درمیان یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوں گے. آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے استخارے ہوں گے، آپ کو روحانی علاج بھی عرض کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، بے قراروں نے، مصیبت کے ماروں نے ہمیں کالز کی، ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد دور فرما. یا اللہ ان کے علاوہ بھی جو مدنی چینل پر یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے دل میں جو دعائیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ جو ان کے دل میں التجائیں ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. جو جائز مرادیں انہیں پورا فرما. یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل سب کے پریشانیاں مسائل حل فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا